اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آیت کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے کہ آج تم اللہ کے دین کو لے کر اٹھے ہو اور اللہ کے لیے تم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، اب معاملہ اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں جان بھی لگاؤ، اپنا مال بھی لگاؤ، اور یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو یا اسلام پر کوئی تمہارا احسان نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی ایک بھی اس کی تعریف نہ کرے پھر بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل اس کی تعریف وہی ہے جو مالک نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ باقی پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، فرشتے ہر لمحے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ انسانوں، تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے، مالک تمہیں نوازنا چاہتا ہے، چاہے صلاۃ کا معاملہ ہو، نماز جسے کہتے ہیں، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں انعام دینے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ایک ایک چیز تمہیں واپس کی جائے گی اور اس سے زیادہ دیا جائے گا، مزید فضل کے طور پر دے گا، مالک اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اور ساتھ یہاں یہ فرمایا کہ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جان لگانی ہے، مال لگانا ہے، اور اگر اس معاملے میں تم نے کمزوری دکھائی اور اس معیار کے اوپر پورے نہ اترے، ایمان کے یہ تقاضے پورے نہ کیے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارے ساتھ کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے۔ مالک تمہیں پیچھے ہٹا کے ایسی قوم کو لے کے آئے گا، مالک ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو مالک لے کے آئے گا کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اور سورہ المائدہ کے اندر ان کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ اگر تم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، دین اسلام کے لیے بھی بہتر ہے۔ تم اپنے آپ کو بے شک مومن کہتے رہو لیکن اللہ کی نگاہ میں تم مرتد ہو، اور مالک ایسوں کو لے کے آئے گا جن سے مالک محبت کرے گا، اور وہ مالک سے محبت کریں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، یعنی جان اور مال لگائیں گے، اور لان تان کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، جو مرضی کہو، جو تمہارے دماغ میں آتا ہے کہو، الزامات لگاؤ، جھوٹا کہو، بے دین کہو، جو مرضی کہو، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور ایک ایک لفظ کی تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اس کے بدلے میں مالک، ایک ایک لفظ کے بدلے میں مالک ہمیں کیا کچھ دینے والا ہے آج کسی کی تصور میں نہیں آ سکتا ہے۔ دیکھیے، جب تک وہ دین کے اوپر قائم رہے، اور اسی چیز کی فکر رہا کرتی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ یاد دہانی کراتے رہتے تھے کہ دیکھو آج جو تمہیں شان و شوکت ملی ہے، ہر طرف تمہارے روب اور دبدبہ ہے دوسری قوموں کے اوپر، یہ نہ سمجھنا کہ عرب ہونے کی وجہ سے ہے، یہ اس کتاب کی وجہ سے ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، خود پکے مومن ہو، اس وجہ سے ہے۔ اور یہ چیزیں تم نے اگر چھوڑ دیں تو اس کے بعد نہ تم پکے مومن رہو گے، نہ تمہارا روب اور دبدبہ رہے گا، نہ تم وہ بہترین امت رہو گے۔ یہ ساری چیزیں احساس دلایا کرتے تھے کیونکہ بہت زیادہ فہم و فراست والے تھے۔ اور پھر جب عربوں نے آہستہ آہستہ اس دین سے غداری کی، بعد میں پہلی صدی تو بالکل زبردست طریقے سے رہی، پھر دوسری صدی میں بھی تقویٰ کے اندر وہ کمی آتی گئی، لیکن ایمان عقیدے کے اندر کوئی بڑی خرابی نہیں آئی تھی، لیکن تیسری صدی کے اندر آہستہ آہستہ یہ صوفیت کا دور آیا، اور یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور حلول اور اس طرح کے عقیدے عبداللہ بن سبا کی وجہ سے، رافضیوں کی وجہ سے، خارجیوں کی وجہ سے پھیلنا شروع ہو گئے۔ اور پھر تیسری صدی کے اندر خاص کر عود روح فی القبر کا عقیدہ اس امت کے اندر آ گیا کہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور روح واپس آ جاتی ہے، اور بابا جی زندہ ہیں۔ پھر وہ قبر پرستی کی وہ
دھوم مچ گئی۔ یہ عقیدہ آیا احمد بن حنبل کے ذریعے، ابن تیمیہ کے ذریعے، ابن قیم کے ذریعے، ابن حجر عسقلانی کے ذریعے، اور آج امت کی رگوں کا یہ خون ہے۔ سارے جتنے مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان سب کا یہ عقیدہ ہے سماع موتا کا اور حیات النبی فی القبر کا، کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوا ہے، اس بد عقیدگی کی وجہ سے عربوں سے وہ قیادت چھین لی گئی۔ مالک نے عربوں سے قیادت چھینی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا میں دوسری قوموں کو لے آؤں گا۔ پھر اجمیوں کے پاس معاملہ آ گیا، ترکوں کے پاس معاملہ آ گیا، اور پھر ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ جب عقیدے کی خرابیاں تو پہلے سے ان کے اندر موجود تھی، لیکن آہستہ آہستہ اور بڑھتی گئیں، قبر پرست بن گئی۔ جتنی زیادہ انہوں نے مزار پرستی اور قبر پرستی پوری دنیا میں پھیلائی ہے، ترکوں نے شاید کسی اور نے پھیلائی ہو۔ بہرحال اس کا بھی پھر آہستہ آہستہ ان کی شان و شوکت بھی گئی، اور اس دور کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی اجمیوں کو، اور خاص کر اس ملک پاکستان کو۔ یہاں سے توحید کی دعوت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور یہ بات بڑھتی گئی، کفر و شرک کی نشاندہی کی گئی، اور طاغوت کے اوپر چوٹ ماری گئی، شرک کا رد کیا گیا، سارے مسلکوں کے عقائد جو ہے ان کو لا کے ثابت کر دیا۔ انہی کی کتابوں کے حوالے سے فوٹو دیے ہیں، دیکھو یہ تمہارے بڑے اکابرین ہیں جن کے یہ عقیدے ہیں، وہ تبلیغی نصاب ہوں، وہ دیوبندیوں کے عقیدے ہوں، وہ جماعت اسلامی کے عقائد ہوں، وہ اہل حدیثوں کے ہوں، سلفیوں کے ہوں، سب کے عقیدے ایمان خالص قسط اول کے اندر، دوم کے اندر، اور پھر عذاب برزخ کتابچے کے اندر، وفات ختم الرسل کے آخر میں، یہ ساری ان کی عقیدے، پھر دعوت اللہ کا کتابچہ تھا یا ہماری دعوت کے نام سے، اس کے آخر میں بھی ان کی شرک کی نشاندہی کی گئی پوری طرح۔ تو اگر یہ ایمان کے اوپر اسی طریقے سے یہ جماعت بھی قائم رہتی تو پھر اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا تھا، پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی قانون ہوا، کیونکہ مالک کی کسی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جب اللہ کے دین کے ساتھ غداری کرو گے تو مالک تمہیں پیچھے ہٹا کے اوروں کو لے آئے گا۔ تو اس سلسلے میں 2017 کے اندر آ کے جماعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا محمد حنیف کے ذریعے، اور پھر انہوں نے نظم کے ڈنڈے سے پوری جماعت میں اس کو رائج کروایا کہ پورا خاندان، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دعوت القرآن جلد دوم کے اندر انہوں نے یہ شرک کا انجیکشن دے دیا، اور سب نے مان لیا اس کو، حالانکہ اس کی بہترین تشریح سے پہلے بھی لوگ کر چکے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور امام رازی لائے ہیں، پھر اس دور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے، جھگڑا کرتے رہے ہیں ان مولویوں کے ساتھ کہ نہیں حضرت نہیں، تم بالکل غلط کہہ رہے ہو، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا یہ سجدہ ہوا تھا، پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر کی ہیں۔ یہ تفسیر پورے قرآن کے مطابق ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور پورے قرآن کی دعوت کا یہ نچوڑا، خود اس سورہ یوسف کا نچوڑا جو آسن القصص ہے کہ یہ خاندان ہے، اس کے اوپر اللہ نے رحمتیں کی ہیں، برکتیں کی ہیں۔ تو شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، یا شکر گزاری کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے؟ اس طرح ان کی مت ماری گئی، اور اس طرح آیا ہے معاملہ۔ پھر یہ معاملہ بڑھتا گیا، ان کو پیچھے کر دیا گیا، ان کی قیادت کو ختم کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ اب تم امیر جماعت کیا، تم مقتدی بننے کے لائق نہیں ہو۔ اسی شرک کے اوپر اس کی وفات ہو گئی، اپنے پیچھے جتنے یہ چھوڑ کے مرے ہیں وہ اسی شرک کو اور تقویت دے رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو پسے پوش ڈال دیا انہوں نے، عبداللہ عمر دورانی ہوں، منور سلطان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، سب نے۔ لیکن اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے، وہ اپنے پھر بندے کو سامنے لے آیا، کھڑا کر دیا ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گروپوں کے اندر جن کے دل میں کوئی خلوص ہے، اللہ کے لیے محبت کی کوئی رمق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف لا رہا ہے، اور ہمیں ان کے دلوں میں مقام اللہ تعالیٰ بنائے، ان کے دلوں میں ہمارا مقام اللہ تعالیٰ بنائے، اور پھر ایک مضبوط ترین جماعت دوبارہ اسی بنیاد کے اوپر، اسی دعوت کے اوپر کھڑی ہو گئی الحمدللہ۔ تعداد میں کم ضرور ہیں لیکن ایمان میں بہت پکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک ہمیں پیچھے ہٹنے نہ دے، مالک ہمیں مخلص و باصلاحیت ساتھی عطا فرمائے جو جم جانے والے ہوں، کیونکہ دعوے کرنے والے بہت زیادہ ہیں لیکن جم جانے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مخلص لوگوں کے اندر ہمیں شامل رکھے۔